بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ خرم بٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت سینئر عالم موجود ہیں جن سے ہم رمضان کے بارے میں اور کچھ دین کے بارے میں، خصوصی ایسی باتیں جو لوگوں کو کچھ پتہ ہے اور کچھ نہیں پتہ ہے، ان کے بارے میں مزید ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ عبد القیوم ظہیر صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ بٹ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سفر کیسے گزرا جی یہاں تک؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ ٹریفک وغیرہ؟ ٹریفک تو بے ہنگم ہے، بہت زیادہ ہے، اور میں ساہیوال سے بھی بلکہ پاک پتن سے آ رہا تھا، وہاں ایک نکاح تھا اور اس میں نے جا کے نکاح پڑھانا تھا الحمدللہ۔ تو واپسی پر پھر کافی مغرب کے بعد نا ملتان روڈ جیم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اس پہ ٹرالیاں اور ٹرک آ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے ڈرائیونگ، بلکہ الحمدللہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، رمضان کے بارے میں کافی سارے ایسے سوالات ہیں جو ہم مسلمانوں کو، میں اپنا بھی ساتھ ہی ایڈ کروں گا، جو ہم مسلمانوں کو یا تو سکھائے نہیں گئے یا تو پڑھائے نہیں گئے، کیونکہ جہاں تک میرا نالج ہے کہ کتابوں میں بھی کوئی ایسی بات ہمارے علم میں نہیں آتی جس پہ ہمارے رمضان کے بارے میں، جو بڑا ایک بابرکت مہینہ ہے، پورے سال کا افضل مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی کہ جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، تو اسکول جائے تو اس کو وہاں سے معلومات شروع ہو جائے، تو یہاں اینڈ تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ کس وقت رکھنا ہے اور کسی وقت اس کو افطار کرنا ہے، اور ہم نے روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سحری سے ذرا شروع کریں افطاری تک، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے کہ ہم نے روزہ جب رکھنا ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، اور جب ہم نے افطاری کرنی ہے، روزے رکھنے سے سحری سے افطاری تک کے معاملات ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ چند دن ہیں جو گنتی کے ہیں۔ روزے کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، اور سابقہ امتوں کے اوپر بھی اللہ عز و جل نے روزوں کو فرض کیا، قرآن مجید کی یہ آیت اس پر شاہد ہے۔ لیکن میں روزے کے مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ خرم بٹ صاحب، رمضان آپ کا کوئی محلے دار ہے یا کوئی آپ کا دوست لگتا ہے؟ تو یہ رمضان کون ہے؟ اصل میں یہ نام لوگوں نے غلط طور پر اس کو لینا شروع کر دیا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ علماء بھی جو ہیں عام طور پر اس کو رمضان 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 کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان ہے، جس کا معنی ہے گناہوں کو جلا دینے والا۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک، تو یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، اس کو اگر آپ غلط طور پر ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ تو آپ رمضان کہیے، رمضان المبارک، برکتوں والا مہینہ رمضان جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح البخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا روزہ، یہ اللہ عز و جل نے امت مسلمہ پر احسان کرتے ہوئے اس کو عبادت کے طور پر مقرر کیا۔ عبادات اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جتنا رمضان کے روزے کا اجر و ثواب ہے اور دنیا کے دین اسلام کے کسی بھی عمل کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جو رمضان کے روزے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص کا روزہ، ہر مسلمان جو روزہ رکھ رہا ہے، کیا اس کا روزہ اس کو پورا ثواب دے رہا ہے؟ کیا اس کا رمضان کے اندر رکھا ہوا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کو رمضان
پر اس چیز میں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ میں اگر بھوکا بھی رہوں، میں اگر پیاسا بھی رہوں، کیا میرا یہ روزہ عند اللہ مقبول ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگا یا بھوک پیاس ہی میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی؟ تو اگر آپ میں یہ فکر پیدا ہو گئی اور آپ نے اس پر غور کیا، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، پھر آپ نے اس سوال کے جواب کو تلاش کرنا شروع کر دیا، تو یقین جانیے کہ آپ کا یہ رمضان گزشتہ رمضان سے بہتر ہوگا اور آپ اپنے اللہ کا قرب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، انہیں رات کو قیام کرنے سے سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اب یہ دونوں بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو آپ کا روزہ، آپ کا قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ روزوں کی ریہرسل ہو رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں شعبان میں، اب وہ موقع تو آپ نے گوا دیا، اب تو رمضان آ گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو آپ سارے کام چھوڑ کر روزوں کے ساتھ متعلق ہو جاتے۔ اب روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو قیام کرتے، کیونکہ پہلے رات آئے گی پھر جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ رات کا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ہاں رات کا قیام کیا جاتا ہے، بس وہ پش اپ ہوتے ہیں، ڈنڈ بیٹھ کے ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہیں، وہ اس نماز کے اندر سکون، وہ خشیت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو مطلوب ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ سنت ہے۔ آپ نے اس کو اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے رب العالمین کے آگے قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے، آپ نے تشہد میں بھی بیٹھنا ہے، تو بہت آرام سے اطمینان سے۔ نماز کا ایک اہم جز، اہم رکن سکون ہے، اطمینان ہے۔ آپ نے اس کو جناب شالیمار ایکسپریس سے بدلا ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ تراویح پڑھتے ہوئے بس قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ تو کلاشن کوک کی گولی جو ہے اس کی سپیڈ سے ہے، ٹھیک، اور جو رکوع سجدے ہو رہے ہوتے ہیں وہ تیز گام کے ڈبے کی طرح چھڑک 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 ہو رہے ہوتے ہیں، تو گویا آپ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ وہ نماز ادا ہی نہیں کر رہے، آپ رمضان کے اندر اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، آپ رمضان کے فیوز و برکات سے محروم رہ رہے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 راتیں قیام کروایا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ 3 راتیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں قیام کروایا ہے۔ ان 3 راتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح کا قیام ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری سے تھوڑی دیر پہلے نماز سے فارغ ہوتے تھے، اور وہ نماز کتنی رکعات ہوتی تھی؟ 11 رکعات ہوتی تھی۔ 11 رکعات اتنی سلولی، اتنی سکون سے، اتنے آرام کے ساتھ ہوتی تھی کہ اس صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ خشین الفلاح، ہمیں سحری کا ڈر پڑ گیا کہ ہمیں بھوکا روزہ رکھنا پڑے گا۔ عرب کی گرمی، لمبے روزے، اور پھر ساری رات کا تھکا دینے والا قیام، اور صبح روزہ بھی اگر بھوکا رکھنا پڑے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ حتیٰ خشین الفلاح، ہمیں یہ ڈر ہو گیا کہ سحری کے بغیر ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے گا، کھائے پیے بغیر۔ قریب سحری کے نماز سے فارغ ہوئے، 11 رکعات مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت کے اندر 200 آیات جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ جس قدر آپ کا لمبا رکوع قیام ہوتا تھا اسی قدر لمبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ناظرین کو بھی پتہ چلتا چلے، کیونکہ آپ تو سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیش ہوتے تھے، اس نماز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پیش ہوتے تھے تو اتنی تسلی سے، اتنے اطمینان سے، اتنی وہ غفلت نہیں اس میں چل رہی تھی، اس میں یہ نہیں کہ بس اللہ جی میں آ گیا اور میں نے نماز پڑھی اور میں چلا گیا، میں آپ کو سلام کر کے بس جا رہا ہوں، آپ کو سجدہ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ
مجھے معاف کر، یا اللہ میری عاجزی قبول کر. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آج کل کیا ہے کہ ہم، جیسے آپ نے کہا کہ تیز گام کے ڈبے چل رہے ہیں، بعد نماز پڑھی اور چلے گئے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ شرم نہیں آتی. ہم کسی کے پاس پیسے مانگنے جاتے ہیں نا، نعوذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں یار اس کو بڑے اطمینان سے بات سمجھائیں گے تو اس نے سننا ہے. اگر جلدی جلدی گل کرتی نا یار وہ تو سمجھ ہی نہیں آنی، نا پیسے نہیں دینے. پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ چوئی صاحب ایک ریکویسٹ لے کے آئے تھوڑے. ہاں بول بھی گل ہے. چوئی صاحب شرم آ رہی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے. اور جس نے ہمیں سب کچھ ہی عطا کر دیا سر سے لے کے پاؤں تک، اس کے آگے ہم کر رہے کچھ چالو انہیں تو دیتا ہے، ہونے نے کی دینا ہے، انہیں تو دیتا ہے، ہونے نے کی. نعوذ باللہ، اسی نے تو دینا ہے، اسی نے دیے، آگے بھی اسی نے ہی دینا ہے جو دینا ہے. تو میرا خیال ہے آپ پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے. میں سمجھانے کا مطلب بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز کہ جو بڑی تیزی تیزی سے ادا کی جاتی ہے اس کو نمازی قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ زیک اللہ کما زیکنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا اسی طرح اللہ تجھے ضائع اور برباد کر دے. اب اندازہ کیجئے کہ اگر نماز آپ کے لیے بد دعا کر رہی ہے تو آپ کا کیا مقام ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی رسول نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی نماز میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سپیڈ تو سپیڈ. لیکن آج کی سپیڈ نہیں تھی. اگر آج آپ ہمارے پٹھان بھائیوں کو دیکھ لینا، میں تو ویسے پنجابیوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اگر وہ ٹرک ڈرائیور خاص طور پہ جو ہیں انہوں نے ٹرک روکنا ہوتا ہے سڑک کے کنارے اور وہیں وہ پٹکا اتارا یا مسلح رکھا اور جلدی جلدی بس ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ان کے کہاوت بنی ہے نا، دوسرے بندے کو وہ یہ مثال دیتے ہیں، وہ تیری کیڑی گڈی نکل جانی. ایگزیکٹلی. وہ گڈی نکلنے کے چکر میں اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہے. اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور وہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتا ہے. آپ اسے جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو واپس جا، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. خرم بٹ صاحب الفاظ پر غور کیجئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز ہوئی نہیں ہے، فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. ارجع فصلی فانک لم تصلی، صحیح البخاری کی حدیث ہے. جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. یہ نہیں کہا تمہارا پڑھو، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ گئے، انہوں نے جا کر دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی جس طرح ان کو آتی تھی. انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر آ کے آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور اسے کہا تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، جا کے نماز پڑھو. وہ تیسری دفعہ چلے گئے اور جا کر جس طرح انہیں نماز آتی تھی اسی طرح انہوں نے پھر پڑھ دی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ. اب وہ کہتا ہے مجھے جس طرح آتی تھی میں نے پڑھ دی، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، میری نماز میں کیا غلطی ہے، کیا کمی کوتاہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی نماز کی کمی کوتاہی بیان کی. آرام سے کھڑے ہونا. ہماری تو سورۃ الفاتحہ بھی جو ہے وہ 120 کی سپیڈ سے ہوتی ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ امام کی قرات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی 2 سانسوں میں پوری سورۃ الفاتحہ ہم پھرکا دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت پر رک جاتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. اگر کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور تلاوت کے الفاظ گننا چاہتا تو وہ آپ کے الفاظ گن سکتا تھا. تو ہمیں تو بھائی جلدی ہوئی ہے، تو یہ تو رسول کی نماز نہیں ہے. ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح رسول نے پڑھی ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ اگر آپ کا طریقہ نہیں کرے گا، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پکڑے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری صبح کی سحری کا ڈر پیدا ہو گیا. اچھا، نماز سے 11 رکعت سے فارغ ہوئے، 8 رکعت اس میں تراویح تھی، قیام اللیل تھا. اسے تہجد کہہ لیں، اسے تراویح کہہ لیں، اسے قیام اللیل کہہ لیں، ایک ہی عبادت ہے، اس کے مختلف نام ہیں. اور 3 اس میں وتر تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھایا اور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھایا. ہماری ماں
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہوتا یا رمضان کے علاوہ ہوتا، آپ 11 رکعات سے زیادہ رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 11 رکعات پڑھاتے تھے پڑھتے تھے وہ کس طرح ہوتی تھی؟ 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر 2 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ اتنے اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد کہ اسے ترویہ کہتے ہیں، آرام سکون کے ساتھ بیٹھ جانا۔ یہاں تو یہ ساری چیزیں مقبول ہیں۔ آپ رمضان المبارک کے اجر و ثواب کو سمجھیے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص کر کے ہم پر جو ہے وہ لازم کر کے سابقہ امتوں کی عمروں کا مقابلہ اس سے بھی زیادہ آپ کو اجر و ثواب دیا ہے۔ ہماری امت کی عمر تو عموماً جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، بہت کم ہوگا کہ وہ 100 سال تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب بڑھا دیا ہے، لیکن طریقہ اور شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ میچ ہو۔ اب آپ نے تراویح ادا کر لی، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ویسے تو یہ نفلی عبادت ہے، اگر کوئی شخص تراویح ادا نہ کر سکے، ویسے تو کرنی چاہیے، اگر بالفرض نہ کر سکے تو اس کا روزہ جائز اور درست ہوگا۔ آپ نے تراویح ادا کر لی، تراویح کے بعد آپ سو گئے اور پھر آپ سحری کے وقت اٹھے، سحری وقت تک اٹھے تو یہاں پر آپ کے ساتھ انسانی ضرورت کے تحت مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو ہے وہ فال نائٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ احتلام کی صورت میں اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حالت احتلام میں اٹھے ہیں تو کیا آپ روزہ رکھیں گے یا آپ پہلے غسل کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو بیسٹ سچویشن یہی ہے کہ آپ غسل کر لیں، اور اگر آپ غسل کے چکر میں پڑ جائے اور آپ کی سحری نکل جائے تو شریعت کہتی ہے نہیں، سختی نہیں ہے، آپ جائیے، جا کے اپنی شرمگاہ کو صاف کیجئے، دھوئیے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے اور آ کے سحری کر لیجئے، سحری کھا لیجئے۔ یہ تو ہو گیا نا کنوارے کے لیے، ٹھیک، یہ کنوارے کے لیے بھی ہے، یہ شادی شدہ کے لیے بھی ہے۔ شادی شدہ کے لیے بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ شادی شدہ اگر وہ ہم بستری ہوا اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی آنکھ اگر اذان کے بعد کھلی تو پھر وہ کیا کرے؟ اچھا، دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہے تو فی الفور جا کر آپ نہا لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں ہیں اس میں۔ کبھی کبھار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا حق ادا کرنے کے بعد جاتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور اپنے وضو کر لیتے، جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے، جس یہ وضو کر کے آپ سو جاتے۔ کئی دفعہ ہوتا کہ آپ جو ہے وہ غسل فرما لیتے۔ آپ کے یہ دونوں اختیارات ہیں، آپ چاہیں تو صرف وضو کر کے سو جائیں، آپ چاہیں تو اسی وقت غسل کر لیں۔ اگر آپ ویسے ہی سو گئے ہیں اور آپ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے کہ سحری کا ٹائم ہے، اور اگر آپ کھانا سحری نہیں کھاتے تو آپ سارا دن تکلیف سے گزرے گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ جائیے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے۔ وہ تو ویسے انسان کی فطرت ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ سحری جو ہے وہ کھا لیں، جو بھی آپ کے لیے سحری ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے غسل کریں گے۔ آپ نے غسل فرما لیا یا غسل کر لیا تو اس کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے۔ جس نے روزہ رکھ لیا اور نماز نہیں ادا کی، فرض نماز اس نے چھوڑ دی ہے، تو اس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ اس سے آگے چلیے، آپ نے روزہ رکھتے وقت جو ہے وہ خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ روزے کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ 2 پارہ کے اندر ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ آپ نے رات کو کھا پی سکتے ہیں، کھاتے پیتے رہ سکتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ جب طلوع فجر ہوگی تو اس وقت آپ کے روزہ کو بند کرنے کا وقت ہے۔ اب آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ آپ پی سکتے ہیں، اور آپ نے روزہ بند کیا تو اس روزہ بند کرنے کے لیے کچھ احباب، کچھ علماء کچھ مخصوص دعا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی چلتی ہے، تو اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں اس کی کوئی اتھینٹکسٹی نہیں ہے۔ آپ کے دل کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، اب آپ نے فجر کی نماز بھی ادا کر لی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ فجر کے بعد اشراق بھی پڑھیے، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے،
عام طور پر لوگ سونے سے اس مہینے کو تعبیر دیتے ہیں، کھا پی لیا، اوور ایٹنگ کر لی ہے اور اب سارا دن سوتے رہیں گے، اور پانی اس قدر زیادہ سحری کے وقت پی لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اونٹ کا پیٹ ہے۔ یہ بھائی اونٹ کا پیٹ نہیں ہے، 6 مہینے کے لیے پانی سٹور نہیں ہوگا۔ آپ نے جتنا زیادہ اوور ایٹ کیا وہ چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں دیں گے۔ اگر آپ سنت کے مطابق سحری کرتے ہیں اور سحری میں آپ کھجور کو لازم کرتے ہیں، یعنی اپنے باقی جو بھی لوازمات ہیں اس میں اگر آپ ساتھ کھجور کو ایڈ کر لیتے ہیں تو سارا دن آپ کا انرجی بوسٹ رہے گی، انرجی بحال رہے گی۔ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ہے وہ طاقت اور منرلز اور وٹامنز رکھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے، اور بہترین سحری بھی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور کے ساتھ کیا جائے۔ اب جو سحری ہے یہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہودی بغیر سحری کے روزے رکھ لیتے تھے اور مسلمانوں کو اللہ نے سحری دے دی ہے۔ سحری کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا ہی بابرکت کھانا ہے، لہذا اس کو کھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے روزہ اپنا بند کر لینا ہے جب آپ کو آذان کی آواز سن جائے یا آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ جو ہے وہ طلوع فجر کا وقت ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے کھانے اور پینے سے یہاں تک کہ مغرب کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جائے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے پھر یہاں پر کچھ احباب جو ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں احتیاط کے طور پر کہ چلے 5 منٹ جو ہے وہ گھڑی کا دے دیتے ہیں، احتیاط کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے سورج کو بنایا وہ کبھی بھی ریورس نہیں آیا، صرف قیامت کے قریب جو ہے وہ اس نے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے۔ تو آپ کس چیز کا احتیاط کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ احتیاط کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس کی ٹکی ہے نا، جیسے ہی اوپر والا غروب ہوتے ہوئے پہلے جو نیچے والا کنارہ ہے وہ غروب ہوگا، سورج نیچے سے چھپنا غروب ہونا شروع ہوگا، جیسے ہی اوپر والا کنارہ ٹکیا کا غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار فرما لیا۔ تو انتظار نہیں کیا، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا میری امت جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور روزہ رکھنے میں سحری کرنے میں تاخیر کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر اور برکت کو رکھے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ رمضان کا جو یہ تو مسلمانوں کو مل گیا نا رمضان، اس سے پہلے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو کیا یہ روایات موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی یا ان سے بھی پہلے کی ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن مجید اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ پہلی قوموں پر بھی روزے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ روزہ شروع ہوا ہے، آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں روزے رکھتی تھیں، اور ان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر بھی، آج میرے پاس توراہ موجود ہے، میرے پاس انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، ان کے اندر بھی ان کے روزوں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے۔ تو جتنی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان کے اندر روزے ہیں، تو یہ روزے امت مسلمہ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسان کر کے ان کو فرض کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بھی بتائیں کہ عام طور پہ نفلی عبادت کی میں بات نہیں کر رہا، نہ نماز کی نہ ہی روزے کی، نفلی عبادت کی بات نہیں کر رہا، فرض عبادت کی بات کروں گا۔ نماز اور روزہ جو فرض ہے، رمضان کا روزہ اور نماز جو فرض ہے، ان دونوں کے درمیان فضیلت کس کو حاصل ہے؟ نماز جو ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ روزہ بھی تو معاف نہیں۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، نماز جو ہے یہ سفر کی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور جو روزہ ہے یہ سفر میں آپ کو معاف ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ سفر کی حالت میں اس کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے نا۔ نہ کر۔ ٹھیک ہے، یہ صرف 1 مہینے کے لیے فرض ہے، وہ پوری زندگی کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، روزہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا مسجدیں کھچا کھچ بھرنا شروع ہو جائیں گی، پہلے رمضان سے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں، پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ہوتا، جیسے ہی 2 4 5 رمضان گزرتا ہے پھر نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے رجسٹرڈ کروا لی ہے اپنے آپ کو کہ میں جی روزہ دار بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، اس کے بعد جس طرح آپ کالج سے یونیورسٹی سے چھٹی مار اسکیپ ہو جاتے تھے، اس طرح آپ اللہ سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی اچھا اب اتنے ہی کافی ہے۔ پھر
درمیان میں تو بالکل نمازی غائب ہو جاتے ہیں، درمیان والے عشرے میں نمازی ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوگا اور آخری عشرے میں بھی آخر کے قریب پھر لوگ جو ہے وہ نمازوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، رش بڑھنا. تو یہ رمضان کا آپ نے حق نہیں جانا. آپ کو پورے رمضان میں پوری اٹینڈنس لگوانی ہے اللہ کے حضور، پوری حاضری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نمازیں بھی اور روزے بھی ادا کرنے ہیں. اچھا، میرا سوال پھر بھی وہیں پہ ہے. ٹھیک، میں اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں. میں اپنے نظریے کی بات کروں کہ نماز تو ہم پہ فرض ہوئی ہے، وہ تو ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اس پہ ہم اپنا ٹائم بچا کر یا کام کر رہے ہیں، کوئی کام چھوڑا نماز پڑھ لی، یا تھوڑا سا لیٹ کر دیا تو پڑھ لی، چلو یہ کام کر لو پھر پڑھ دیتے ہیں، انتظار کر کے پڑھ لیتے. فرض روزے کے معاملے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے مشکل جو انسان کے لیے عمل ہے وہ بھوک ہے. جی، اس پہ آپ ایگری ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہم بھوکا رہنا ہے، انسان کے لیے وہ بھوکا رہنا، بھوک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کے نزدیک ایک بندہ نماز تو پڑھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتا ہے یار تو میری عبادت کر، تو میری عبادت کر، کام بند کر دے تو میری عبادت کر، اس کو لیٹ کر لے پھر آ جا. لیکن روزے کے مسئلے میں وہ ایسا نہیں ہے. وہ روزہ کو آپ کو بھوک پیاس کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے آپ کو، یار یہ بندہ میرے لیے وہ کام کر رہا ہے جس پہ یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ بھوک برداشت کر رہا ہے. جبکہ میں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ اگر تو مرنے کی حالت پہ ہے تو حرام کو بھی تھوڑا سا کاٹ کے کھا لے تاکہ تو زندہ رہ سکے. واہ، بہت خوب. تو اس پہ تھوڑی سی میں تصدیق چاہتا ہوں کہ عوام کو اس کا شعور حاصل ہو. بے شک جو فرض ہیں وہ اس میں ہم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خرم صاحب. رمضان کا روزہ جو ہے یہ آپ کی نماز سے بھی بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت اس سے لگا لیجئے کہ نماز کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 25 گنا نماز کا اجر ثواب حاصل کیا یا 27 گنا نماز کا اجر و ثواب حاصل کیا، یہ دونوں حدیثیں ہیں. یا آپ نے اکیلے نماز پڑھی ہے، ایک نماز کا ثواب حاصل کیا ہے. یا آپ نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی ہے تو 1000 نماز کا ثواب حاصل کیا ہے. یا آپ نے مسجد الحرام بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی ہے اور 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کیا ہے. لیکن روزے کی جو اجر و ثواب والا معاملہ ہے وہ ان چیزوں سے براء الورا ہے. اس کا اجر و ثواب کوئی فرشتہ، کوئی رجسٹر اس کو لکھ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، تو اس لیے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت انسان کو چاہیے کہ وہ سکپ نہ کرے، اس سے غیر حاضر نہ ہو اور اس کو فرض روزے کو ضرور رکھے. جی، یعنی کہ آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ جو میری سوچ تھی اس کو آپ ایگری کرتے ہیں. جی بالکل میں ایگری کرتا ہوں. فرض نماز سے روزے کی فضیلت زیادہ ہے. زیادہ ہے، ماشاءاللہ. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جن کے پاس بہانہ کہہ رہے جیسے میں بتا میں یار بیمار ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں کسی نے کو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی بیمار ہے، یہ اپنے پیسے کا استعمال کر رہا ہے کہ چلو کوئی گل نہیں یار، میں پیسے تو دیتے نا، میرے حصے تو انہیں رکھ لے. تو اس کی کیا؟ اچھا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہر مسئلہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، وہ اپنے روزے کا فدیہ عطا کرے. فدیۃ طعام مسکین، وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر وہ ریئل میں بیمار ہے، حقیقت میں مریض ہے، تو اس کے روزے کا جو اس نے فدیہ دیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا. اگر وہ بیمار نہیں ہے اور اپنے آپ کو بچا کے صرف لوگوں کو روزہ رکھوانا چاہ رہا ہے کہ چلے میرے پاس پیسے ہیں، میں کیوں بھوکا رکھوں، میں کیوں بھوکا رہوں اور لوگوں کو رکھوا دیتا ہوں، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، جس نے روزہ رکھا اس کو تو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا روزہ نہ رکھنے کا. اگر کوئی شخص بیمار ہے، ایک شخص ہوتا ہے عارضی بیمار ہونا اور ایک ہوتا ہے دائمی مریض ہونا. عارضی مریض کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں جب بیمار ہے روزہ نہیں رکھے گا، جیسے وہ تندرست ہو جائے گا، رمضان گزر بھی گیا تو وہ روزوں کی قضا دے لے گا، باقی روزے جو ادا کرے گا. اگر دائمی مریض ہے یا بہت ہی بوڑھا ضعیف العمر ہے اور وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں آپ اپنے روزے کا فدیہ دیں گے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، چلے وہ لگا لیں کہ وہ واقعی بھی میں بیمار ہے اور وہ کسی کو اپنا روزہ کھلواتے ہیں، لیکن کچھ لوگ، میں پریکٹیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں، جن کو میں نے دیکھا ہے، جی، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شخص سے بغض رکھتے ہیں کہ یار اس نے جو پیسے دیے نا، جو اس کھانا لے کے آیا نا، اس کو ثواب نہیں پہنچنا چاہیے. اس نے کیا کرنا ہے،
گیا ہے گھر سے تھوڑا سا پانی دے گیا, اس نے روزہ افطار کر لیا, ٹھیک ہے, اس کی نیت شیطانی ہے, لیکن جس نے دیا ہے کیا اس کو اس کا اجر ویسا ہی ملے گا, اور اس کو کیا سزا ملے گی جس نے روزہ رکھ کے یہ حرکت کی؟ اچھا یہ آپ نے بہت ہی دل دکھا دینے والا, دل دہلا دینے والا سوال کیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی اسکل ہی نہیں رکھتے, آپ میں تقوی ہی نہیں ہے, تو آپ پھر اس سے وہ فدیہ نہیں لیں. اور اگر آپ لے رہے ہیں اور اس بندے کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں تو اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا, وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے, لیکن آپ کی منجی ٹھک جانی ہے. آپ کو جو ہے وہ چھتر پیڑ سے نہیں بچایا جا سکتا کہ آپ نے ایک شریعت کے انتہائی اہم فرض کا مذاق اڑایا ہے. ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دینا, اس کا کفارہ 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. توڑنے کی نہیں میں بات کر رہا, ٹائم پہ اس نے افطار کیا لیکن اس کے دیے ہوئے پیسے کے لقمے سے نہیں کیا, ڈرک پانی سے کر رہی ہے, وہ اسی سوچ یہ ہے, اس کی سوچ بتا رہا ہوں کہ تیرے لقمے سے نہیں کیا تینوں ثواب نہ پہنچے. اچھا اللہ عز و جل تو نیتوں کو دیکھتا ہے. آپ نے جس نیت سے اگلے بندے تک پہنچا دیا, اس کی نیت پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اگر دوسرے بندے کے دل میں کوئی آپ کے متعلق نفرت ہے یا حسد ہے یا کینہ ہے, تو بھائی وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. وہ مجرم تو ہو گیا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا روزہ, کیا وہ روزہ رہا جو اس نے حرکت کی؟ اچھا میں اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا, میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اگر اسے انسانی سطح پر اخلاقی لیول پہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو پھر آپ اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ آپ کو شخص کا دیا ہوا جو بھی کھانا ہے یا آپ کو افطاری کا سامان دیا ہے آپ پھر لے ہی نہیں. اور اگر آپ لے رہے ہیں اور آپ اسے چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف جا رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رزق کی ناقدری ہے, اور یہ اللہ کے ہاں آپ کی اکاؤنٹبلٹی ہوگی. بے شک بے شک. اچھا اب یہ بتائیں کہ ہم مسلمان جتنے بھی جماعت یا فرقے میں بٹے ہوئے ہیں, ہمارا افطاری کا اور سحری کا ٹائم ایک کیوں نہیں ہے؟ اچھا پہلی تو بات یہ کہ پوری دنیا میں سورج کے نکلنے کا اور غروب ہونے کا ٹائم ایک نہیں ہے, ٹائم مختلف ہے, لیکن ایک علاقے کے اندر پھر لوگوں کے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ٹائم کو ڈیفر کر لینا, اصل پرابلم یہ ہے. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا, میں فرقہ جاتی لگا, ٹھیک, میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں, غروب کی طلوع کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک, میں گھڑی کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں. ہم دونوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ٹائم تو سیم ہونا چاہیے نا, 6 منٹ شاہی بہت سیم کیوں نہیں ہے؟ اچھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے, جس پر اللہ نے رحم کر دیا وہ اتفاق پر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈر ہیں, معیار ہیں, اسوہ حسنہ ہیں, نمونہ ہیں. آپ نے امت کو بتا دیا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی ہے اور سحری کھانے میں آپ نے تاخیر کرنی ہے. اب سحری کا جو وقت ہے اس کو تو آپ نے آخر وقت تک لے جانے کے لیے بھی یہاں تک اجازت دے دی کہ اگر کبھی کبھار جو ہے وہ تمہاری آنکھ لیٹ کھلی ہے اور تم کھانا کھا رہے ہو سحری کا اور ادھر سے اذان شروع ہو جائے تو تم اسی وقت کھانا چھوڑ نہیں دو, بلکہ اذان ہوتی بھی رہے اور تم کھانا کھا لو یہاں تک کہ اذان مکمل ہو جائے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, تو آپ اس برتن کو نہیں رکھیں جو آپ کی حاجت ہے, اس میں سے لے لے کھا لیں. ایک تو یہ اجازت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ روزے کو جان بوجھ کر لیٹ کر رہے ہیں, سورج کا آپ کو پتا چل گیا کہ اتنے بجے پر اتنے منٹ پر جو ہے وہ غروب ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تو سورج کو اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں, لیکن جو شہروں کی زندگی ہے یہاں پر سورج دیکھنا بھی مشکل ہے, تو پھر وہ کیلنڈر کے حساب سے آپ کو پتا چل رہا ہے جو ٹائم آپ نے فکس دیکھا ہے اس سے پھر مزید احتیاط کرنا میں سمجھتا ہوں کہ روزے کو مکروہ کرنے کے مترادف ہے, اسے اسی ٹائم پر کرنا چاہیے. اب آتے ہیں کہ تشیع اور تسنن جو ہیں ان کے روزے کا ٹائم مختلف کیوں ہیں. وہ رکھتے وقت بھی جو ہے وہ پہلے رکھ لیتے ہیں, کوئی 10 سے 15 منٹ پہلے, اور افطار کرتے ہوئے بھی کوئی 10 سے 12-15 منٹ جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. تو انہوں نے اس آیت کا قرآن مجید کی ثم اتموا الصیام الی اللیل اس کا مطلب غلط سمجھا ہے. تو جو اہل السنہ والجماعہ ہیں ان تمام کا یہ اتفاق ہے کہ جیسے ہی
سورج غروب ہوگا رات شروع ہو جائے گی. جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, آپ کا روزہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آپ اگر اسے لیٹ کریں گے تو آپ روزے کو مکروہ کر لیں گے, وہ ناپسندیدہ کیفیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی افطار کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے کہ جیسے یہ فرقے بٹے نے, تو میں اکثر دیکھتا ہوں شو وغیرہ میں, آپ کو بھی دیکھتا ہوں, ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بحث چل رہی ہوتی ہے, یہ حدیث یہ حوالہ, وہ کہہ رہا نہیں یہ ضعیف ہے یہ حوالہ, وہ تیسرا کہہ رہا نہیں یہ حوالہ, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ غلط, وہ آپس میں ایک نہیں ہے. تو جب کہ ہمارے پاس جو چیز ایک ہے ہم اس پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے. جو چیز ایک ہے وہ ہے قرآن, وہ تو ایک ہے نا, اس پہ تو اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی. اس پہ تو یہ نہیں تو کہہ سکتا کہ نہیں یہ ضعیف ہے, یہ فلاں پہلے ہی وقت کی تھی, یہ بعد میں آئی ہے, نہیں, اس کا تو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو باقی جو کتابیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے لکھی اس پہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں کہ یار وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. ہم اس بات پہ بھی نہیں آ رہے جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے فرما دی قرآن, ہم اس پہ متفق کیوں نہیں ہیں, ہم ان کتابوں پہ کیوں بڑھ رہے ہیں. آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے. پہلی تو بات یہ کہ اختلاف کرنے والے تو اللہ پر بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس قرآن مجید پر بھی اختلاف رکھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے, لیکن وہ اس پر بھی اختلاف رکھتا ہے کہ یہ پورا بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ ادھورا ہے, یہ فلاں ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ جو ماننے والا ہے اس کے لیے قرآن مجید کے اندر حکم بیان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہو جائے, اس کے لیے ایمان لانا دونوں پر فرض ہے. دین دونوں چیزوں سے بنتا ہے, چاہے قرآن مجید کی آیت ہو تب بھی مسئلہ پورا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور وہ ثابت ہو, صحیح ہو. اور یہ کام آج کے علماء نے نہیں کیا, محدثین صدیوں پہلے انہوں نے احادیث کو جمع بھی کیا اور ان کی اتھینٹکسٹی جو ہے اس کو بھی پروف کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کس بنیاد پر, اگر یہ ضعیف ہے تو کس بنیاد پر. یہ بالکل علم واضح ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ تو ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ حدیث تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے اسے لے لو, چاہے وہ قرآن کی آیت ہو چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور اہل بیت عظام میں ہم نے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اچھا یہ قرآن کی آیت ہے میں مان لیتا ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں نہیں مانتا. وہ حدیث کو بھی اسی طرح مانتے تھے جس طرح قرآن مجید کو مانتے تھے. تو آج بھی امت اسی طرح ہی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ قرآن مجید کو بھی غیر مشروط طور پر مانے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو بھی غیر مشروط طور پر مانے گی. حدیث تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے ہیں, انکاری نہیں ہے, لیکن اس پہ اختلاف کیوں ہے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پورا نہیں ہے, اگر قرآن پورا نہیں ہے تو بھائی تم ہو کون؟ بہت بڑا سوال ہے کہ تم ہو کون؟ اگر قرآن ہی نہیں پورا, تمہاری کتاب ہی پوری نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی میں حفاظت خود کر رہا ہوں, تو تم لوگ کون ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو, کہاں سے ہو, تمہارے بڑے کون ہیں, کیا دین میں اختلاف کے لیے آئے ہو, یا تمہارا رب کوئی اور ہے, یا تمہارا قرآن کوئی اور ہے, یا قرآن پورا نہیں ہے تو کدھر ہے, تم میں سے کوئی حفظ ہے, اس کی تصدیق ہے, یہ ساری باتیں ہیں, تو یہاں پہ آؤ بتاؤ. بٹ صاحب آپ کے سوالات بہت ہی زبردست ہیں, ان کے جوابات تو میں نہیں دوں گا. جنہیں سے آپ نے سوال کیا ان کو آپ نے صحیح معنوں میں آئینہ دکھا دیا. قرآن اگر پورا نہیں ہے تو پھر باقی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو پھر تم ہو کون؟ میں قرآن حفظ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن سینس رکھتا ہوں. جی, یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی کر دیا. اب باقی جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں, آپ سناتے رہیں کہ وہ غار میں چلا گیا ہے, قرب قیامت نکلے گا, اس کی اتنی ہزار آیات ہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا, امت نہیں مانے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث ہیں ان نے بخاری اور مسلم کی 2 کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جن کی صحت پر پوری امت کا اتفاق ہے. بریلوی, دیوبندی, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل الحدیث سب کا اتفاق ہے کہ ان کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. اب باقی احادیث ہے نا, سنن ترمذی کی کتاب ہے یا سنن نسائی کی ہے یا ابن ماجہ ہے یا ابو داود ہے
یا موطا امام مالک ہے، اس میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہیں اور احادیث کی کتابیں بھی ہیں۔ اچھا اب جنہوں نے نئی نبی کی بات ماننی نا، ان کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث بھی رکھ دے تو نہیں مانیں گے، صحیح مسلم کی حدیث بھی رکھ دے تو وہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہماری عقل شریف میں نہیں آتا، یا ہمارے مولوی صاحب نے یہ نہیں بتایا۔ تو انہوں نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کے مقام اور مرتبے کو جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم فرما دیں تو کسی مومن کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہے، تابع فرمان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے پوڈ کاسٹ سے اپنے ناظرین کرام کو، امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب فرمان مصطفیٰ آ جائے تو پھر اس کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن اور ویکن کرنا یہ کسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے سب سے نزدیک اور سب سے افضل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اللہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا یہ معنی کیا ہے، وہ رسول نے بتایا اور وہ آپ کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہم ان کو ہی نہیں مانیں گے، ان کی باتوں کو ہی عمل نہیں کریں گے، تو پھر وہی سوال کروں گا کہ بھائی آپ کون ہو؟ اگر آپ میں دم ہے تو یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ آئے۔ میں علماء نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن سینس رکھتا ہوں، ماشاء اللہ۔ سوال کرتا ہوں، آپ تصدیق کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ذاتی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی کیا جائے پروگرام۔ بہت اچھا لگا آپ کی تعاون کا اور آپ کی باتوں کا، اور آپ نے تھینٹک باتیں کی، تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور پرم بٹ کو اجازت دیجیے، کیا یہ سچ ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔